صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا اللہ. اللہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول. بولیے نبی کی ذات سے بھی جڑ جاؤ. محبت کا معاملہ ہو سب سے زیادہ محبت نبی کی کرو. ادب کا معاملہ ہو سب سے زیادہ نبی کا ادب کرو. نبی کے نام کا ادب کرو، نبی کی مجلس کا ادب کرو، نبی کی حدیث کا ادب کرو، نبی کے ذکر کا ادب کرو، نبی کی مجلس کا ادب کرو. امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نوٹ کر کے نکل جائیں گے. فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ وَتَوْقِيرَهُ وَتَعْظِيمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ. فرماتے ہیں نبی کی ذات کی حرمت، عزت، تعظیم و توقیر اسی طرح ایک مومن پر لازم ہے جس طرح حضور کی حیاتی میں لازم تھا، اس طرح بعد وفات بھی لازم ہے. اب تک لازم ہے. فرماتے ہیں جب اس کا نام سنیں اس وقت بھی ادب کریں. وَإِنَّ ذِكْرِ حَدِيثِهِ جب نبی کی حدیث سنیں یا سنائیں اس وقت بھی ادب کریں. جب نبی کی سیرت سنیں یا سنیں اس وقت بھی ادب کریں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. اگر سننا چاہیں گے بس نکلتے نکلتے سبحان اللہ کہہ دیجیے. فرماتے درس حدیث دے رہے تھے امام مالک رحمۃ اللہ کیا دے رہے تھے؟ درس دین. درس حدیث 17 جگہ اس نے ڈھنگ مارا. شاگرد دیکھ رہے استاد کا رنگ چہرے میں جو ہے متغیر ہوتا لیکن اپنی حرکت نہیں دے رہا. حدیث کمپلیٹ کی درس مکمل ہو گیا. فرمایا قمیض کو ذرا ہٹاؤ. جب قمیض ہٹایا بچھو کو اٹھایا گیا 17 جگہ ڈھنگ مارا تھا. شاگردوں نے کہا حضور اتنا برداشت کیوں کیا آپ نے؟ ہم پہلے اس کو مار دیتے. کہا میں نبی کی حدیث سنا رہا تھا. میں نے سوچا اگر میں نے اپنے وجود کو ہلایا، حرکت دیا، اٹھا، ہٹا، میں نے سوچا کہیں مصطفیٰ کے حدیث کی بھی ادبی نہ ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، محبت رسول کانفرنس، علامہ عبدالرشید داودی صاحب. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب سکی صاحب پورا تیاری کے ساتھ آ گئے لیکن میں اب نکلنے والا ہوں. اب کھانا شانا کھا کے آ گئے بیچارے. سبحان اللہ. کیا فرماتے امام قاضی ایاز مالکی؟ آج کے زمانے میں بھی نبی کے نام کا ادب، ان کی ذات کا ادب، ان کی سیرت کا ادب، ان کے حدیث کا ادب اسی طرح لازم ہے جس طرح ان کی حیاتی میں لازم تھا. دوستو نبی کی ذات سے جڑو، نبی کی سیرت سے جڑو. یہی امام مالک کو یاد ہے. مدینہ کی گلیوں سے نکلے اس زمانے میں 1200 سال پہلے کی بات ہے. ایک تنگ گلی تھی، پرانی دیواریں، نبی کے زمانے کی وہ پرانی دیواریں.
دو دیواریں گلی بہت تنگ، ادھر سے نکلے ایک جگہ ٹھہر گئے، مصطفیٰ یہاں آ گئے تو چلے تو دیوار کو بوسا لیا۔ لوگوں نے کہا جناب دیوار مٹی کا پرانا دیوار بوسا کیوں لے رہے ہو؟ آپ اس گلی سے گزرتے اور مجھے خیال آ گیا جب میرے نبی ادھر سے گزر گئے ہوں گے تو نبی کا جسم مبارک دیوار سے لگ گیا ہوگا۔ ہائے ہائے کیا لگ گیا ہوگا؟ پھر بھی جب نبی ادھر سے گزر گئے ہوں گے میرے نبی نے جو اس دیوار کو دیکھ لیا ہوگا۔ کیا حضور جب راستے سے نکلتے تھے تو نگاہیں نیچے کر کے نکلتے تھے؟ کیا ممکن کہ نبی نے نہیں دیکھا ہوگا تو یہ بوسا لینا فضول ہو گیا؟ کہا فضول نہیں ہو گیا، یہ بھی مانا جسم بھی نہیں لگا ہوگا، یہ بھی مانا میرے نبی نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اتنا ضرور نبی ادھر تو جب گزر گئے ہوں گے دیوار نے تو دیکھا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، دیوار نے تو مصطفیٰ کا دیدار کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان۔ اور اس کے لیے ایک مشہور حدیث بھی ہے، میرے نبی جب کوہ احد کے نیچے سے نکلتے تھے ہر قدم پر نظر کوہ احد کی طرف، قدم اٹھاتے تو نظر، قدم اٹھاتے تو نظر، قدم اٹھاتے تو نظر۔ صحابہ نے عرض کیا آقا آج ہم اس طرح پہلی بار آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کوہ احد کو اتنی پیاری نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ کہا لوگو کوہ احد کوئی عام پہاڑ نہیں، احد یحبنی و انی احبہ، یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ واہ واہ، لہذا میرے دوستو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو، تم اپنی محبت کا بدلہ اگر لینا چاہتے ہو، تم محبوبیت کے مقام پر اگر پہنچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے نبی کے قدموں میں چرنوں میں دامن سے جڑ جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ آپ جواب دے دو، بتاؤ کتنی چیزوں کے ذریعے نبی سے جڑنا ہے؟ ایک ذات رسول، دوسرا کی بات آ گئی۔ بتائیے اس امت میں سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والی جماعت کون تھی؟ شاید ہیں ابھی آپ تھکے نہیں، شاید مجھے نہیں لگ رہا آپ تھکے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس امت میں سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والی جماعت کون؟ لیکن ان کی شب و روز اللہ خود بیان فرماتا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اے نبی یہ تیرے صحابہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ راتوں کو قیام اور سجود میں گزارتے ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اے نبی جو تیرے یہ ساتھی ہیں یہ دشمنوں کے مقابلے میں بڑے پختہ ہیں، مضبوط ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جب بھی تم ان کو دیکھو گے ان کو سجدوں میں اور رکوع میں پاؤ گے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اب جواب دے دو، نبی کا عاشق نمازی ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ عاشق رسول کی پہچان ہی کہ نماز پڑھے۔ مجھے یہ جملہ بھی کہنے دو، نماز ہے ہی فرض عاشق رسول پر، نماز ہے ہی فرض اسی پر جس کے پاس محبت رسول ہے، نماز ہے ہی فرض اسی کے لیے جس کے پاس تعظیم رسول ہے۔ جس کو نہ محبت نبی ہے نہ تعظیم رسول ہے وہ پڑھتا بھی رہے پھر بھی کہا جائے گا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ وہ نماز پڑھ کے بھی جہنمی میں جائے گا، وہ سجدہ کر کے بھی جہنم میں ہی جائے گا۔ آپ کہو گے جناب یہ کون سا جملہ کہہ دیا، نمازی بھی جہنم میں جائے گا؟ میں نے کہا ابو بکر جیسا نمازی ہوگا تو جنت میں ہی جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بلال حبشی جیسا نمازی ہوگا تو جنت ہی جائے گا۔ کیا بات۔ حضرت ثوبان جیسا عاشق رسول نمازی ہوگا تو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جیسا وفادار عاشق رسول ہوگا تو نمازی ہوگا تو جنت میں ہی جائے گا۔
لیکن منافق کتنی بھی نمازیں پڑھے گا تب بھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ دل میں مصطفیٰ کا ادب نہیں، محبت نہیں ہے۔ ارشاد فرماتا فاتبعونی، جب تم دو طریقے سے میرے نبی سے رشتہ جوڑو گے، نمبر ایک نبی کی ذات، نمبر دو نبی کی اپناؤ گے، ہر قدم پر ذات نبی اور سیرت نبی اپنا پیشوا بناؤ گے، رہبر بناؤ گے، رہنما بناؤ گے، پھر کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، سبحان اللہ وعدہ دیتا ہے کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا، میں تمہیں اپنا۔ اب یہ محبوبیت کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا جب نبی کی نسبت سے آپ محبوبیت کے درجے پر پہنچ جائیں گے، پھر مقام کیا ملتا ہے کہ کی محمد سے سبحان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے اور رب کی طرف سے کہہ رہا ہے۔ رب کہتا جب تم نے میرے نبی کی وفاداری کی، محبت کی، ادب کیا، تعظیم کیا، سیرت اپنائی، فرما برداری کی، سنت کے مطابق چلا، شریعت کے مطابق، آقا کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو سن میرے نبی کے وفادار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اب انشاءاللہ پھر کسی جلسے میں مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ سبحان یہ بہت لمبا موضوع ہے۔ محبوبیت کا درجہ نبی کے صدقے سے ملے گا، پھر کیسے تو صدیق اکبر جیسے بنتا ہے، پھر کیسے عمر بنتا ہے، پھر کیسے عثمان غنی بنتا ہے، پھر کیسے مولا علی بنتا ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ کی سچی وفاداری نصیب فرمائے۔ اب وقت نہیں بچا، لمبا سفر ہے، لیکن جب سے بار بار یہ اصرار کر رہے ہیں درود حضوری کے 2 شعر پڑھ لیجئے تو میں رخصت ہو جاؤں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا اللہ اللہ۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی صلی اللہ علیکہ یا رسول۔ اب سکی صاحب فرما کہ محفل اس نشست کا شاید اختتام اب ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اب سلام کے 2 شعر، اس کے ساتھ دعا، اور انشاءاللہ اس کے بعد شاید مغرب کے بعد دوبارہ مجلس کا آغاز ہوگا، اور امید یہی ہے کہ آپ رکیں گے انشاءاللہ۔ علماء کرام کی آمد ہے، مشائخ ہے، آپ کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام ہے۔ قبلہ محترم مولانا بشار احمد سقاوی صاحب جو ایک بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں، یہاں پر مدرسے کی شکل میں، اسکول کی شکل میں آپ کے بچوں کو دین اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر کے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان کو، جو قدم انہوں نے اس سرزمین پر اٹھایا۔ یہ ایک قوم و ملت کا درد ہی ہے ان کے سینے میں، جو چاہتے ہیں ہمارے بچے اگر ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، ڈی سی بھی بنے، ایس پی بھی بنے، لیکن دیندار بنے، رشوت خور نہ بنے، حرام خور نہ بنے۔ یہ چاہتے ہیں کہ قوم کے لیے بہترین نمونے یہاں سے تیار ہو جائے۔
میں ان کو صوت الاولیاء کی طرف سے مبارکبادی دیتا ہوں، اور ان تمام لوگوں کو بھی جو ان کا دست تعاون یا قدم سخن دام درہم ان کی مدد کرتے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے نوازے، کامیابی سے نوازے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری انت اکسیر وغالب انت مصباح صدوری. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ. آقا یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے. اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا شفیعنا یوم الجزاء. میرے مولا آج کی اس بابرکت محفل میں صبح سے لے کے ابھی تک جو کچھ علماء، ائمہ، خطبہ، شعراء، جنہوں نے بھی مولا کریمہ جو کچھ یہاں پہ پڑھا گیا، کہا گیا، سنا گیا، انتظامات جو کیے گئے، مولا کریمہ سب کی حاضری قبول فرما. ہمارا کہنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما. یا اللہ میرے مولا سننے سنانے میں جو بھی غلطیاں ہوئی اپنی بارگاہ سے ہمیں معاف فرما. اے میرے مولا اس مجلس میں جتنے بھی لوگوں نے محبتوں کے ساتھ دور و نزدیک سے آئے حاضری دی، یا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما. جنہوں نے انتظامات کیے ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ بیمار لوگ بہت ہیں، سب کو شفا عطا فرما. اے میرے مولا بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ والدین جو ہمارے ہیں بیمار ہیں کسی کے، مولا ان کو شفا کاملہ عطا فرما. میرے مولا جو بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، ان پر بھی کرم فرما. عالم اسلام کو اور پوری دنیا کے اندر امن کی بہاریں عطا فرما، خوشحالیاں عطا فرما. میرے مولا حاسدین کے حسد کے سے، شریروں کے شروں سے ہمیں محفوظ فرما. ہم سب کے رزق روزگار میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، حلم میں، حکمت میں برکتیں عطا فرما. محترم مولانا بشارت احمد ثقافی صاحب اور ان کے شانہ بشانہ جو لوگ یہ کام انجام دے رہے ہیں یہاں پر، انتہائی عظیم کام، دینی دنیاوی تعلیم سے آپ کے بچوں کو آراستہ کر رہے ہیں. میرے مولا ان کے اس مشن کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ میرے مولا ہم سب پر رحم فرما. ہمارے مرحومین مومنین کی بخشش فرما. زندوں کو ہدایت عطا فرما.
ہمارے نوجوان نسل کو برائیوں سے، منشیات سے اور تمام بیرا روی سے محفوظ فرما، امت کی بیٹیوں کو پردہ نصیب عطا فرما، یا اللہ تنگ دستی، بیماری، بیچاری، لاچاری سے ہمیں محفوظ فرما، جادوگروں کے شروں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے مال و جان کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ جو لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں میرے مولا تیری بارگاہ میں سب عاجز بندے، ہم گنہگار، خطا کار، سیئے کار، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے میرے مولا، تو کریم ہے، ہمارے سارے گناہ معاف کر لے میرے مولا، آج سے ہماری زندگی نیک سعادت مند زندگی بنا دے، اے میرے مولا امت کی بیٹیوں پر رحم فرما، ہمارے گھروں کے اندر امن سکون اور دین کی بہاریں عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے سماج کو، معاشرے کو تمام برائیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ میرے مولا امت کے جو شریر لوگ ہیں ان کے شروں سے امت کو محفوظ فرما، عالم انسانیت کا تحفظ عطا فرما، یا اللہ جس کو جو حاجتیں پوری کر لے میرے مولا، آج کی مجلس سے کسی کو محروم نہ کرنا، خالی نہ کرنا، آج کی کانفرنس محبت رسول کے نام سے منائی گئی، یا اللہ ہمارے سینوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے، محبت رسول کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، محبت بری تعلیم جو رسول اللہ نے امن کی، محبت کی، اخوت کی، بھائی چارگی کی، انسانیت کے تحفظ کی، امت کے بزرگوں کے عزت کی، جوانوں کی ہدایت کی اور امت کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے تحفظ کی جو تعلیم میرے آقا نے 1400 سال پہلے دی ہے، مولا ہمیں اس تعلیم کو گھر گھر تک پہنچانے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرما، دنیا و آخرت کی نعمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا کریمہ تو عطا کر دے۔ آج اس جلسے میں بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے سادات، بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام نے شرکت فرمائی ہے، اس کے علاوہ کئی سیاسی شخصیات بھی یہاں تشریف لائی ہے، میری نظر کھٹانہ صاحب پر بھی پڑ گئی، شاید وہ بھی آ چکے ہیں یہاں پر، اور بھی بہت سارے لوگ یہاں آئے ہیں، سب کا شکریہ ہے اور سب کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں آج محبت رسول کانفرنس